اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے مکارم اخلاق، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم ماہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ تو پڑھی جائے، لیکن ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب علم کو اس سطح کے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بالکل عام سے علم رکھنے والا شخص بھی اس کو سمجھے اور سنے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی اسے توفیق ہو۔ رمضان میں ایک بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، زندگی میں ہر وقت اس کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، سال بھر اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ جو اخلاق ناپسندیدہ ہیں ان کو اس کی روشنی میں ہم ناپسندیدہ اخلاق سے دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جس چیز کو پسند کرتا ہے ان اخلاق میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس سے کہ کوئی عمل میزان میں روز قیامت اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا مگر پسندیدہ اخلاق۔ تو اس میں پورے اخلاق کی جو بھی کرامات ہیں، جیسا اخلاق ہونا چاہیے، وہ امام نے سب کچھ اس دعا میں سمو دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غور و خوض سے سنیں، پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوف کے موقع پر اے میرے پروردگار، تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نہ گڑگڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے اللہ، جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمنوں کے مقابلے میں تدبیر اور چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے، اور فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں ہماری زبان پر آنا چاہیں، انہیں اپنی حمد و ثنا، مدح میں کوشش، انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت اور اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہم پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور ہم کسی پر ظلم نہ کریں جبکہ تو ہمیں ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جائیں جبکہ ہماری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہو جائیں جبکہ ہماری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جائیں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بار الہ، ہم تیری مغفرت کی جانب آئے ہیں، اور تیری معافی کے طلبگار اور تیری بخشش کی مشتاق ہیں۔ ہم صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ ہمارے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پائیں۔ اور اب اس کے بعد کہ ہم خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکے ہیں، تیرے فضل کے سوا ہمارا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، الہی آمین، اور ہم پر تفضل فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کی سایت گویا کر، ہمارے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کا القاء فرما دے، پاکیزہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ اے اللہ، ہمیں بہترین راستے پر چلا، اور ایسا کہ تیرے دین اور آئین پر مرے اور اسی پر زندہ رہیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہمیں گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما، اور درست کاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے، اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا فرما دے، الہی آمین۔ خدایا، ہمارے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلاء و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، اور ایک حصے کو جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستگی وابستہ ہے
ہمارے لیے رہنے دے، کیونکہ ہمارا نفس تو ہلاک ہونے ہی والا ہے، مگر یہ کہ تو اسے بچا لے جائے۔ اے اللہ، اگر ہم غمگین ہوں تو ہمارا ساز و سامان تسکین تو ہی ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم ہوں تو ہماری امید گاہ تو ہے، اور اگر ہم پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھ سے ہی فریاد و داد ہے۔ جو چیز جا چکی اس کا عوض، اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستگی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت مانگنے سے پہلے بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت مانگنے سے پہلے خوشحالی، گمراہی سے پہلے ہدایت سے ہم پر احسان فرما دے، اور لوگوں کو سخت و درست باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما۔ الہی آمین ثم آمین۔ اور حسن ہدایت اور ارشاد کی توفیق مرحمت عطا فرما۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اپنے لطف سے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اپنی نعمت سے ہماری پرورش اور اپنے کرم سے ہماری اصلاح فرما دے، اور اپنے فضل و احسان سے گویا کہ جسمانی اور نفسانی امراض سے ہمارا مداوع کر لے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے، اور جب امور مشتبہ ہو جائیں، یعنی ہمیں پہچان نہ سکیں کہ کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط ہے، تو جو ان میں زیادہ قرین ثواب ہو، اور جب اعمال میں اشتباہ ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کی کرامت مرحمت فرما دے۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں بے نیازی کا تاج پہنا دے، اور متعلقہ کاموں اور آسن طریقے سے انجام دینے پر معمور فرما دے، اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو، اور غنا و خوشحالی سے ہمیں بے راہ رو نہ ہونے دے، اور آسودگی و آسائش عطا فرما دے، اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے۔ ہماری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ ہم کسی کو تیرا مد مقابل قرار نہیں دیتے، اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں فضول خرچی سے باز رکھ، ہماری روزی کو تباہ ہونے سے بچا لے، ہمارے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر دے، اور ہمیں اس میں امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، بے حساب روزی عطا فرما دے، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگرداں نہ ہو جائیں، اور کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتیں۔ اے اللہ، ہم جو کچھ طلب کرتے ہیں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے، اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ اے اللہ، ہماری آبرو کو غنا اور تونگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے ہماری منزلت کو نظروں سے نہ گرانا، کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگیں، تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کریں، اور جو ہمیں دے اس کی مدح و ثنا کریں، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ہی عطا کرنے والا اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے، ایسی فرصت دے جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو، ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، ایسی پرہیزگاری جو حد اعتدال پر ہو۔ اے اللہ، ہماری مدت حیات کو اپنے عفو درگزر کے ساتھ ختم کرے، اور ہماری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر دے، ہر حال میں ہمارے عمل کو بہتر قرار دے۔ اے اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما الہی آمین ثم آمین۔ اور ہمیں غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر دے، اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اور اپنی محبت کی سہل اور آسان راہ ہمارے لیے کھول دے، اور اس کے ذریعے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر بہترین نعمت اور بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر بھی نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، اس دعا کے ساتھ جس میں امام نے ایک ایک چیز کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کیا، ہمارے کچھ بھی کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے اب تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہم نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، خدا ہم سب کو اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ بار اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر۔ ماہ رمضان المبارک میں دل بڑے منقلب ہوتے ہیں تیری طرف پروردگار، بس انہیں شیطان سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق کرامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔